اور ابھی جانیے کہ ملک کی معیشت تاریخ کی کمزور ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور ڈالر کی ریکارڈ قیمت نے مہنگائی کو بھی بلند سطح پر پہنچا دیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون محمد حمزہ گیلانی سے، جو کہ ماہر معیشت سلمان نقوی کے ساتھ موجود ہیں۔ جی حمزہ گیلانی، بتائیں کہ اس تمام تر صورتحال پر ان کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، ملک کی معیشت کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے اور سب سے بڑا چیلنج ہے مہنگائی۔ اس وقت مہنگائی کی شرح سرکاری کھاتوں میں 28% ہے تقریباً، اور دوسری بڑی سطح ہے 1973 میں 38% تھی مہنگائی کی شرح، یعنی 10% کا اس وقت گیپ ہے اور یہ مزید بڑھے گی۔ کنزیومر کو گراؤنڈ ریئلٹی پہ مہنگائی کا کتنا سامنا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جائیں گے، ان تمام باتوں کے لیے میرے ساتھ موجود ہے اس وقت سلمان نقوی، ماہر معاشیات۔ اس وقت مہنگائی کی شرح تقریباً 28% ہے، گراؤنڈ ریئلٹی پہ ایک کنزیومر کو یہ 38% کا سامنا ہے، اور آل ٹائم ہائی جو ہے وہ 38% تھی اپروکسیمیٹلی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں انفلیشن گراف اور کہاں جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پاکستان اپنے تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے۔ 3 بڑے بحرانوں کا پاکستان کو سامنا ہے، معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی خراب ہے۔ یہ ان 3 بحرانوں کا ڈائریکٹ براہ راست اثر ہماری معیشت پہ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو $3 بلین کے اندر آ گئے، جو آل ٹائم لو ہے۔ اس کا مطلب ہے ہارڈلی ہمارے پاس 10 دن کا بھی امپورٹ کا کور نہیں ہے۔ ہم امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہیں، ہماری ہر انڈسٹری امپورٹ پر چلتی ہے اور امپورٹ ڈالر کی بیس پر ہوتی ہے۔ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے، امپورٹ مہنگا ہو جاتا ہے، اور امپورٹ مہنگی ہوتی ہے تو تمام انڈسٹریز کی ہر جو چیز بھی وہ بناتے ہیں بہت مہنگی ہو جاتی ہے، اور انفلیشن پہ اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت انفلیشن تقریباً جو اکارڈنگ ٹو دی لاسٹ فگرز تھے وہ 27.6 کے آئے تھے گورنمنٹ کے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت اراؤنڈ 30% انڈیکس انفلیشن ہو چکا ہے۔ آل ٹائم ہائی 1973 میں آفٹر 1971 کے وار کے بعد تقریباً 38% سے زیادہ ہوا تھا۔ لگ ایسا رہا ہے کہ جب IMF کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوگی، جس میں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ مزید پیٹرول بڑھایا جائے، مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے، مزید ٹیکسز لگائے جائیں، تو یقیناً انفلیشن جو ہے وہ پچھلے ریکارڈ کو بریک کر سکتا ہے اور ایک آل ٹائم ہائی کی طرف ہمارا انفلیشن جا سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دوبارہ سے اضافہ ہو جاتا ہے اور ڈالر جس طریقے سے آل ٹائم ہائی ہے، یہ تمام چیزیں اگر انفلیشن گراف کو مزید انکریز کریں گی تو کنزیومر کو گراؤنڈ ریالٹی بھی تو 50% انفلیشن انڈیکس کا سامنا ہوگا، کیونکہ کموڈیٹیز میں بلیک پیسہ جو ہے وہ انویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری 40% سے زیادہ اکنامی جو ہے وہ کیش پر ہے، جس کا کوئی ریکارڈ ہوتا نہیں۔ انفلیشن یقیناً اگر ریئلسٹک وے میں دیکھا جائے تو شاید 40% سے اس وقت چل رہا ہے، اور شاید 50% بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں فوڈ انفلیشن جو ہے اس کا سب سے زیادہ، جو ابھی 42% تمام انفلیشن کا جو شیئر ہے وہ سب سے بڑا فوڈ انفلیشن کا جو 42% ہے، جو بڑھ کے 50 to 55% ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ آئندہ ہفتے جب IMF کی ڈیل میٹیریلائز ہوگی، IMF کی ڈیمانڈ ہے مزید ٹیکسز لگانے کی، پیٹرول لیوی امپروو کرنے کی، انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی۔ اب یہ چیزیں اگر امپلیمنٹ ہوتی ہیں، جو کرنا ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت کو کرنا پڑ جائیں گی، اگر ہوتی ہیں یقیناً انفلیشن جو ہے وہ آل ٹائم ہائی کی طرف چلا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ IMF سے اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں حکومت کے، اور IMF کی شرائط کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے، تو نہ صرف مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ جائے گی، بلکہ ٹیکسز کا جو بوجھ ہے وہ بھی عوام پہ پڑے گا۔ یہ تمام معاشی معاملات کے حل کے لیے حکومت جلد از جلد معاشی پالیسی مرتب کرے، ورنہ پاکستان کی معیشت کو کئی چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ جی محمد حمزہ گیلانی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ۔